الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں. کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں. محترم عزیزوں اور بزرگوں، آج کا دن 15 اگست ہندوستان کی تاریخ کا بڑا سنہرا دن ہے. اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کرام کا جو سنہرا رول اور کردار رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان نوجوان بچے اسکول میں پڑھنے والے خاص طور پر انہیں علم ہی نہیں ہے کہ مسلمان نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. اور دیکھیے، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مسلمان ہم اور آپ ہر چیز میں بہت دیر سے جاگتے ہیں. اس وقت کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پر میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان جس وقت سے آزاد ہوا اس وقت سے لے کر ہر 15 اگست کے دن ہماری مسجدوں سے مدرسوں سے بھی خاص طور پر اس کے تعلق سے بیانات، بیداری اور بیان کرنے کی ضرورت تھی مساجد کے ممبروں سے کہ یہ سنہرا دن ہندوستان کی تاریخ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور کیوں حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کا اس میں کردار کیا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے بھی اعتراض کہ مسجد کے ممبر سے یہ کہاں کی بات. تو پھر بہت دیر سے پھر انسان ہم پچھتاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان، کیونکہ تاریخ کا علم ہی نہیں. یہی وجہ ہوئی، آپ دیکھیں نا، مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کے جو خاص جو مسائل ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، ایسے تقریباً کئی مسائل ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا یہ قانونی مسئلہ ہے. ارے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے مسلمانوں کو اس تعلق سے بیدار نہیں کیا مسجد اور مدرسے کے ممبر سے، تو ہمارے لیے نکاح اور طلاق کے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو خیر، اس حوالے سے چند باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دراصل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات ذکر کی ہے. میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں. جس ملک کو آپ نے بسایا، جس ملک کو آپ نے آباد کیا، جس ملک کے خاطر آپ نے اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دی، اس ملک کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے. مکہ کے متعلق اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان شروع سے اپنے ملک کا بڑا وفادار اور محبت کرنے والا رہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے مشرکوں نے مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، حضور کے آخری الفاظ جو یہ تھے کہ اے مکہ تو بہت عظیم شہر ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ایک اور بات میں یہاں پر ذکر کر دوں، وطن کی محبت دل میں ہونا، وطن سے محبت کرنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. اس میں ہمیں کسی کو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے ایک حدیث بھی یہ پیش کر دی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت یہ ایمان کے حصے میں سے ہے. اور اس کو یوں کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا. یاد رکھیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ہاں حضور نے اپنے عمل سے یہ ضرور بتلایا کہ وطن سے محبت کرنا اور وطن کے لیے یہ الفاظ کہنا، یہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. خیر، ابتدا جب ملک ہندوستان
800 سال تک مسلمانوں کی یہاں پر حکومت رہی ہے۔ شاعر کے الفاظ یوں ہے، جس جگہ بھی کسی پتھر کو کریدیں گے وہاں مسلمانوں کے آثار اور مسلمانوں کی ہسٹری اور تاریخ نظر آئے گی۔ اب دیکھیں یہ نا، لال قلعہ کس نے بنایا ہے، تاج محل کس نے بنایا ہے، ہمایوں کا مقبرہ کس نے بنایا، ایسی بہت ساری چیزیں جو ملک ہندوستان کو آج بھی جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی دی ہوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمان اس ملک کے تعلق سے ہمیشہ وفادار رہا ہے، اسی لیے حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی انہوں نے ملک کی آزادی کے اندر کئی ٹن سونا صرف اس لیے دیا تھا کہ یہ ملک کی آزادی میں کام آ جائے۔ یہ مسلمانوں کی وفاداری ہے ملک کے تعلق سے۔ خیر، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ سن عیسوی 1600 کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر کچھ چیزیں آج بھی اتنی زیادہ مشہور اور اتنی زیادہ ڈیمانڈیبل کہ پوری دنیا وہ چیز چاہ رہی ہے، جیسے ہندوستان کے مسالے، خاص طور پر کپڑے یہاں کے بہت بہترین ہیں۔ انگریز نے اپنی ناپاک سازشیں اور کوششیں شروع کی، ساحلی اور سمندری علاقے سے ہندوستان میں وہ انٹر ہونا اور داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ سن 1601 اور اس کے قریب کا یہ زمانہ چل رہا ہے، اور اس وقت کے مسلمان بادشاہوں سے وہ اجازت لیتا ہے کہ ہم یہاں پر صرف تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ انگریز ہمیشہ سازش کرنے والا کی رہا ہے، داخل کس غرض سے ہوتا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے اپنے پاؤں پسارتا ہے۔ سن 1601 کے اندر کیرلا اور اس طرف کے علاقے اور اس طرف کے اطراف سے وہ داخل ہوتا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہاں کے مسالے ہیں، کپڑے ہیں، وہ اپنے ملک وغیرہ وہ بھیجتا ہے۔ ہوتے 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 کچھ زمانہ گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے۔ 1661 کا زمانہ آتا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، نام لینا بھی جرم ہو گیا ہے، لیکن ہندوستان کی آزادی میں رام پونیانی جو بہت بڑے اتہاس کارک آج سمجھے جاتے ہیں، ان کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ 1661 میں جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، اسی وقت سے انہوں نے پہچان لیا تھا اور اسی وقت سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انگریز اس ملک میں نہیں رہے گا، اور اسی وقت سے ان کو بھگایا گیا۔ لیکن بڑی منت سماجت کی، مسلمان رحم دل کہ ہم صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر تجارت کریں گے، ہم کاروبار کریں گے، تاکہ بعض تصویریں آج بھی مل جائے گی ایسی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں انگریز جھکا ہوا ہے کہ حضرت ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے، ہم صرف یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد معاملات یہاں پر ان کے چلتے رہے، اور آہستہ آہستہ سمندری علاقوں سے ملک کے الگ الگ حصوں کے اندر، الگ الگ خطوں کے اندر، الگ الگ جگہوں کے اندر انہوں نے اپنے پگ پسارنے اور پاؤں پھیلانے شروع کر دیے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 کے اندر جب پلاسی کا جو معرکہ ہوا ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے سب سے پہلے ہندوستان کو اس وقت پتا چلا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے۔ سن 1857 میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 میں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے ایک صدی پہلے پوری ایک صدی پہلے 1757 کے اندر سب سے پہلے مسلمان تھا جو اس ملک میں بیدار ہوتا ہے اور وہ انگریزوں سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، ملک کے اندر مسلمان بادشاہ تھے۔ اب کرناٹک چلے جائے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مل جائیں گے، آپ دوسرے دہلی کے اندر آپ آ جائے تو نواب آپ کو شاہ بہادر شاہ ظفر آپ کو مل جائیں گے، اسی طریقے سے آپ بنگال کی طرف آ جائے تو نواب سراج الدولہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے، جو ہندوستان کے الگ الگ حصوں کے اوپر جن کی حکومتیں تھیں۔ انگریز بنگال میں داخل ہوتا ہے اور تقریباً 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ سے جنگ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا بہت ساری مرتبہ جنگ جیت لی جاتی ہے، لیکن اپنوں کی غداری اور منافقوں کی وجہ سے انسان جنگ ہار جاتا ہے۔ اس
اس وقت بھی ایسے ہی عبداللہ بن ابی کے ساتھی اور دوست اور ان کے بھائی اس وقت بھی تھے مسلمانوں ہی کی صف کے اندر، جن کو میر جعفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور بنگال اور بہار وہ پورا علاقہ ایک ہی سمجھا جاتا تھا، اور انگریزوں نے ان کی غداری کی وجہ سے اس جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہاں اعلان کر دیا کہ اب یہاں سے انگریزوں کی حکومت چلے گی، یونین جیک یہاں پر لہرائے گا، اور انگلینڈ کی یہاں پر حکومت چلے گی۔ اور نواب سراج الدولہ سن 1757 کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے 100 صدی پہلے کہ ہندوستان یہ غلام ہو چکا ہے۔ ابھی پورا ملک، پورا ہندوستان سو رہا تھا، کسی کو اس چیز کا احساس تک بھی نہیں تھا، لیکن 100 سال تک پہلے جو لڑنے والا تھا، انگریزوں سے مقابلہ کرنے والا تھا، وہ صرف اور صرف مسلمان تھا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، کرناٹک کے اندر آپ آئیے تو وہاں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، شیر میسور جن کو کہا جاتا ہے، 1799 کے اندر ان کی شہادت تو ہوتی ہے انگریزوں سے لڑتے ہوئے۔ 1799 سے پہلے 3 ایسی جنگیں تھی جس میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے چنے چبوا دیے تھے، یعنی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، اور خوف، شیر میسور ایسے نہیں کہا جاتا ہے، انگریزوں میں خوف کیسا تھا، انگریز اپنے بچوں کو جب سلانا ہوتا تھا اور نہیں سوتے تھے تو کہتے تھے ٹیپو آ جائے گا، بچے بیٹا جلدی سو جاؤ ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ یہ خوف تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ 1799 میں جب کرناٹک کے اوپر، میسور کے اوپر جب قبضہ ہوتا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش گری تھی، اور وہاں بھی منافقوں کی وجہ سے یہ جنگ بھی ہارے تھے، منافقوں کی وجہ سے بھی یہ جنگ بھی ہارے تھے۔ جہاں لاش گری ہے 3 دن تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، انگریز کی نزدیک آنے کی ہمت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی جان باقی ہو اور ہمیں یہ مار ڈالے۔ یہ خوف تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ایک اور بات میں یہاں پر ذکر کروں، ایک ڈرامہ چلتا تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس میں یہ بات دکھائی گئی تھی کہ ٹیپو سلطان کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے۔ غلط ہے، تاریخ اپنے اندر کچھ اور حقیقت رکھتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت کے وہ بادشاہوں میں تھے جن کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، اللہ سے ایسی لو لگانے والے تھے، داڑھی تھی ماشاءاللہ، شریعت کے پابند تھے، زندگی اپنی شریعت کے مطابق گزارنے والے۔ خیر 3 دن کے بعد جب انگریز پہنچا، اس کو احساس، اب پکا یقین ہو گیا کہ اب نہیں زندہ رہے، اسی وقت ان کے پاس میں یونین جیک لہرایا، انگریزوں کا جھنڈا، اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے اس وقت تک ہمت نہیں تھی۔ سن ہجری 1800 کا مارکہ آتا ہے، 1800 سے لے کر 1857 تک یہ جو زمانہ گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہوئے، کیونکہ 1803 کے اندر سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، ہندوستان غلام ہو چکا ہے۔ اس فتوے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی فتویٰ آتا ہے تو ہم فتویٰ دیکھیں گے، نہیں کریں گے، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا اثر یہ ہوا، جس جگہ بھی یہ فتویٰ پہنچا، مسجد میں پڑھانے والا عالم ہو، مکتب میں پڑھانے والا مولوی ہو، مدرسے میں پڑھانے والا عالم ہو، مسلمان ہو، جہاں جہاں بھی یہ فتویٰ پہنچا، سارے کے سارے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں اور میدان جنگ میں اتر آئے، اور اس وقت شانہ بشانہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے رہ کر ہندوستان کی آزادی کی کوششیں شروع کرتے ہیں۔ انگریز جو ظلم کرتا ہے، 1831 کے اندر 2 بہت اہم شہادتیں ہوتی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان 2 بزرگوں کی شہادت جو ہوتی ہے، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے اندر بڑے اہم ہیں۔ تقریباً یہ جو سال گزرے ہیں، یہ 50-60 سال کا زمانہ،
51,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا اور 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو بھی اس فتوے کی تائید کرتا تھا، یعنی انگریز باقاعدہ پوچھتا تھا کہ یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے آپ اس کے اگینسٹ میں ہیں یا آپ اس کی تائید میں ہیں؟ اگر کہا جاتا کہ ہاں ہم اس کی تائید میں ہیں تو انگریز گولیوں سے بھون دیتا تھا۔ ایک چھوٹی قبر کے اندر، جو عام طور پر ہمارے یہاں قبر بنائی جاتی ہے، ایسی قبر کے اندر 3 مسلمانوں کو 3 مہینے تک رکھا جاتا ہے۔ ایک انگریز لیڈی، بہت ہی قابل اعتماد کتاب ہے، اس نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ میں مسلمانوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنی ریوالور کو لے کر شام کو نکلتی تھی اور کسی کو تڑپتا ہوا دیکھتی تو اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو گولی مار دیتی تاکہ اس کی جان آزاد ہو جائے۔ یہ قربانیاں مسلمانوں نے اس ملک کے خاطر اور اس ملک کے لیے دی گئی ہے۔ خیر 1857 کا جب دن آتا ہے تو 1857 میں باقاعدہ جنگ ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر تاریخ ہندوستان کی یہ شروع ہوتی ہے کہ مسلمان ملک کا غیر مسلم ملک کا ہر شخص اب کندھے سے کندھا ملا کر اب جنگ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پوری ایک صدی جو گزری ہے اس میں صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انگریزوں سے لڑنے کے لیے، ان کی گولیاں کھانے کے لیے صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اسی لیے 1857 میں جب باقاعدہ سب یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ملک کے اندر ایک آگ لگ گئی آزادی کی، تو انگریزوں کو مسلمانوں سے ایسی دشمنی کہ ان لوگوں نے آگ لگائی ہے آزادی کی ہندوستان کے اندر۔ اس لیے 1857 کے بعد چن کر انگریز مارنے لگا۔ دہلی کے لاہوری گیٹ سے پشاور کے درخت تک ایک درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی لاشیں کسی درخت کے اوپر نہ لٹکائی گئی۔ باقاعدہ ماچڑے تیار کیے گئے، یعنی آج بھی پشاور کی جامع مسجد کے اندر، اس وقت جامع مسجد کے اندر ایک پھانسی کا فندہ بنایا گیا تھا اور باقاعدہ ٹارچر کر کے ایک دن کے اندر 80 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، صرف اسی خاطر کہ تم ہی لوگوں جن لوگوں نے آزادی کا فتویٰ دیا ہے اور آزادی کے فتوے کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تحریک ریشمی رومال شروع ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے بانی ہوتے ہیں۔ ریشمی رومال کی تحریک ایک ملک کے اندر آگ پھونک دیتی ہے۔ اسی خاطر ان دونوں کو قید کر کے مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا۔ اور بڑی عجیب تاریخ، یعنی آپ پڑھیں تو کتاب پڑھتے ہوئے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے خاص شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا۔ شیخ الہند بہت خوبصورت تھے، لیکن جب ان کو غسل دیا گیا کفن دینے سے پہلے تو ان کی پیٹھ کے اوپر کالے کالے نشان پڑے ہوئے تھے، خوبصورت تھے وہ نشان۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بتایا کہ دراصل میرے استاذ کو انگریز رات کے وقت یا دن کے وقت آتا تھا، گرم سلیا لے کر اور پیٹھ پر داغ دیتا تھا، محمود الحسن کیا آپ یہ کہتے ہو آپ اپنے فتوے کو واپس لیتے ہو؟ لیکن میرے استاذ کا یہ جواب ہوتا تھا، میں بھی حضرت خباب کی اولاد میں سے ہوں اور میں بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں، جان دینا گوارا ہے لیکن اس ملک کے ساتھ غداری کرنا یہ ہمارے خون میں نہیں۔ یہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں یہ ان کے جوابات تھے۔ خیر 1857 کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلتی ہے اور اس کے بعد چھوٹی موٹی بہت لڑائیاں ہوتی ہے، جلیان والا باغ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 1877 کے اندر مارکے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے کئی مارکے 1899 کے اندر اخیر میں جس وقت مسلمان بادشاہ 1799 میں بہادر شاہ ظفر یہاں سے بنگال اور بہار سے نواب سراج الدولہ کی حکومت جاتی ہے، کرناٹک سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت جاتی ہے اور دہلی جو اس وقت ہندوستان کا پایہ تخت سمجھا جاتا تھا
جہاں بہادر شاہ جو مسلمانوں کے ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، ان کو وہاں سے قید کر کے رنگون اور برما لے جایا جاتا ہے، اور ایک دن ناشتے کے اندر ان کے تینوں بیٹوں کے سر کاٹ کر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو میں نے جو شروع میں شعر پڑھے یہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، یعنی اے ظفر تو کتنا بد نصیب ہے کہ تو دفن ہونا چاہتا ہے اپنے ملک میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں، یعنی تیرے ملک میں تجھے 2 گز زمین نہ مل سکی۔ یہ قربانیاں اس ملک کی تاریخ میں اور اس ملک کی ہسٹری میں رہی ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ مسلمانوں نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ میں لیا ہے، جواہر لال، اور اس کے علاوہ دوسرے اور بڑے بڑے لیڈروں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے، پورے ملک کا دورہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی کئی تنظیموں کے چندوں سے تمام لیڈروں نے ملک کا دورہ کیا ہے اور تمام لوگوں کو بیدار کیا ہے اس حوالے سے کہ ملک غلام ہو چکا ہے، اس کی خاطر لڑنا ہے۔ ہمارے یہاں سے یہ جو دانڈی مارچ جو ہوا ہے، نمک آندولن جو ہوا ہے، اس میں سپورٹ کرنے والے ڈابھیل کے علماء کرام تھے جنہوں نے گاندھی جی کو سپورٹ کیا ہے، اور پورے راستے کے انگریز باقاعدہ ایسے بندوقیں لے کر کھڑے کہ یہاں سے نکلے تو ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر یہ تمام قربانیوں کو برداشت کیا ہے، ان تمام قربانیوں کو جھیلا ہے۔ عالموں کو پھانسی دی گئی ہے، مسلمان 2 لاکھ کے قریب تھے جن کو لٹا دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے۔ خیر، بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آزادی یہ جو ملی ہے یہ 2 دن میں نہیں ملی ہے کہ رات کو سوئے اور صبح میں آزادی کا اعلان ہو گیا ہو۔ یہ آزادی کے خاطر کسی ایک خاص طبقے نے قربانیاں نہیں دی ہے، ملک کے ہر باشندے نے قربانی دی ہے، مگر آپ دیکھیں نا ملک کی اس تاریخ میں اور تاریخ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر کیسا سوتیلا سلوک ہوا ہے۔ اچھا، مسلمان بچے بھی نہیں جانتے، کہیں کہیں بہت دور تک پہلے پڑھا دیا جاتا تھا، شہید اشفاق اللہ خان کا کہیں نام آ جاتا تھا، خان عبد الغفار کا نام آ جاتا تھا کہیں، اور کہیں کسی اور مسلمان لیڈر کا نام آ جاتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی تاریخ سے ختم کر دیا گیا۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ مسلمان بچوں کو اور ہماری تاریخ کا صحیح علم ہمیں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر ملک آزاد ہوا ہے اور مسلمانوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، ان کو رنگون برمائی میں دفن کر دیا گیا، تو مسلمان اور ہندوستان کے جب جتنے بھی منتری تھے اور اس وقت کے جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کو رنگون سے لایا جاوے اور ان کو ہندوستان میں دفن کیا جاوے۔ لیکن اس وقت کے کیبنٹ جو بڑے بڑے منتری تھے، مولانا ابوالکلام آزاد خود مولانا تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، اور دارالعلوم سے باقاعدہ فتویٰ یہ پوچھا گیا تو فتویٰ یہ آیا کہ نہیں، ایک مرتبہ جہاں دفن ہو گئے وہاں سے اب قبر کھود کر واپس نہیں لایا جائے گا۔ اس لیے اس وقت بھی ملک کے پردھان منتری جس وقت رنگون گئے تھے تو باقاعدہ شہید بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر چادر چڑھائی گئی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے۔ سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں پڑی ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جس موقع پر 1700 میں، اس سے پہلے دہلی کی ہر گلی میں مدرسہ تھا، لیکن انگریزوں نے چن کر علماء کرام کو اور مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ جب شہادتیں اتنی ہوتی رہی تو آزادی کے لیے مجاہدین تیار کرنا ضروری تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی 1866 میں بنیاد پڑتی ہے کہ یہاں سے ملک کے لیے لڑنے والے تیار کیے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین جو ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ یہی کی بنیاد ہے، دارالعلوم ہی کی بنیاد ہے۔ کہنے کا ماحصل یہ ہے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ تو صحابہ کرام کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ صفات ہوا کرتی ہے
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دین کے خاطر قربانیاں پوری کر دی ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ جب موقع آوے ملک کے خاطر، دین کے خاطر، صحابہ کرام کے بارے میں آیتیں، تو اسی چیز کو ہم بھی سہارا لیتے ہوئے کہ ملک کے خاطر ہم بھی وفادار بن کر رہیں گے، ملک کی خاطر قربانی کی ضرورت ہم بھی کریں گے، اور خاص طور پر 15 اگست کے دن ایک عمل یہ ضرور کرے، جتنے بھی مسلمان اور علماء کرام اس ملک کے خاطر جنہوں نے قربانیاں دی ہے اور شہید ہوئے، کچھ نہ کر سکے تو ان کے لیے کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور ان کی روحوں کو بخش دے، کیونکہ بعض لوگ تو وہ ہیں جن کے نام کو ہم جانتے ہی نہیں ہے، جن کی قربانی ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں صفحہ ہستی سے ایسا مٹا دیا گیا ہے کہ ہم تک ان کی تاریخ پہنچی ہی نہیں ہے، لیکن قربانیاں دی ہے ملک کے خاطر، قربانیاں دی گئی ہے اس ملک کے خاطر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی اسی کے قریب بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے لوگوں کے گلوں کے اوپر، لوگوں کی گردنوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد کرنا تھا۔ تو آزادی، سب سے پہلے آزادی کا نعرہ اگر اس دنیا میں کسی نے دیا ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ورنہ اس وقت کی دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیں، کہیں عورت کو غلام بنا دیا جاتا ہے، کہیں کس کو۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا ایک گردن کو آزاد کرنا، فق و رقبہ، کسی کی گردن کو چھڑانا، آخرت میں اجر کا ثواب ہے۔ تو آزادی یہ مسلمانوں کی دی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی بڑی اہم قربانیاں ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ان قربانیوں کی قدر کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔